ایک صرف یہ ہے کہ آپ ایک دوسرا اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو وہ کرٹیسائز کرے جہاں پہ غلطیاں ہیں. حکومت تو جو بھی چاہے گی وہ کر دے گی, اسی لیے اپوزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ہاؤس میں ادھر کے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی انسان ہیں, یہ لوگ یہاں پہ بھی سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے منتخب ہو کے آئے ہیں جس طرح کہ ادھر لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آتا ہوں اس بل پہ. ڈپٹی چیئرمین صاحب, بات یہ ہے کہ قانون سازی اس ہاؤس کا بنیادی مقصد ہے. قانون سازی یہیں سے ہوتی ہے اور ہمیں عوام نے بھیجا ہی ان ایوانوں میں اس لیے ہے کہ ہم عوام کی, ملک کی مفاد عامہ میں ہم کام کر سکیں, ایسے قوانین بنائیں جس سے کہ آسانیاں ہوں, جس سے کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے چلایا جائے. لیکن جب قانون بغیر کسی مشورے کے, خاص طور پہ ان لوگوں سے جن کے بارے میں یہ بل ہے, جن کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے, تو ان سے آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ ایک گفت و شنید کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. 2016 میں جب یہ بنا تھا پی ایم ایل این کی حکومت میں یہ بل, اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی, اس کمیٹی میں شامل تھا, اور اس میں جو کئی چیزیں طے کی گئی تھیں وہ قانون آج بھی اسی طرح لنگڑا لولا قانون ہے. اس کی وجہ ایک ہے کہ آپ کے جو ججز ہیں, آپ کے جو وکلاء ہیں, آپ کے جو ایف آئی اے کے لوگ تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں تھی یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے. تو جب قانون آئین میں جب آپ یا کس قانون میں کوئی بھی ترمیم کرتے ہیں یا کوئی نیا قانون لاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی انٹینٹ کیا ہے. انٹینٹ کیا ہے؟ اگر تو انٹینٹ بھلائی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ اگر سوشل میڈیا ہے یا کوئی بھی میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ان کو ایک خاص دائرے میں بات کرنی چاہیے, کیونکہ مقصد اس کو استعمال, اس کے استعمال, اب بندوقیں بھی لوگ رکھتے ہیں گھر میں, اسلحہ بھی رکھتے ہیں, لائسنس اسلحہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ وہ ایک ڈیٹرنس کے لیے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس بل کا جو انٹینٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خاص فوکس بیسیکلی وہ ہے. جب کوئی بھی قانون کسی ایک اسپیسیفک شخص کے لیے, ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے بنایا جاتا ہے, وہ قانون نہیں ہوتا, کیونکہ اس قانون میں جو بنیادی اسپرٹ ہے وہی لیک کرتی ہے کہ وہ وینڈکٹیو ان نیچر ہو جاتا ہے. قوانین کبھی وینڈکٹیو نہیں ہو سکتے. قوانین پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, کسی ایک چیز کو روکنے کے لیے یا کسی چیز کو ایک تحفظ, ایک قانونی تحفظ دینے کے لیے. لیکن جب بغیر, اور یہ تب ہوتا ہے کہ دیکھیں اور ملکوں میں آپ دیکھ لیں, اگلی اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ایک قانون بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا ٹائم لگنا چاہیے, کیونکہ جب آپ قانون بنا رہے ہیں تو یہ سب سے ایک افضل اور ایک سب سے زیادہ ذمہ دارانہ ایک ایکٹیویٹی ہے. اس کے لیے خاص طور پہ ایک ایسا سبجیکٹ جو کہ نیا بھی ہے, پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے, جس میں جب آپ قانون بناتے ہیں اس کے لیے آپ ایک پہلے کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. یہ قانون اگر آج پاس ہوا تو یہ قانون آج سے ہی نافذ عمل ہوگا. اب نافذ عمل ہو گیا اور اس کے لیے جو ادارے کی جو کیپیسٹی ہے, ادارے کی تیاری, کوالیفائڈ لوگ لگنا, رولز بنانا, یہ ساری چیزیں ایک قانون بننے سے کے ساتھ ان ٹینڈم چلتی ہیں. کیونکہ آپ یہ کر نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے قانون بنا دیا اور اس کو جو ہے تو آپ فرنیچر لے آئے اور ابھی گھر بنا نہیں ہے. تو آپ نے یہ کیسے کام کیا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو آلریڈی چل رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اس میں زور آئے گا. کسی کو بھی کسی بہانے اٹھا دیا کہ جی آپ نے تو پیکا لا کی خلاف ورزی کی ہے,
اور وہ جرنلسٹ یا وہ لوگ جن کا کہ یہ پیشہ ہے, ان کے ساتھ تو ہم نے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا, بیکاز ہم تو کہتے ہیں آج ایک لا بنایا ہے, لا منسٹر صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بس صرف کوما پیش کی تبدیلی ہے, باقی تو کوئی وہ نہیں ہے, اس کو آج ہی پاس کریں. بھئی قانون ایسے نہیں پاس ہوتے. قانون پاس کرنے کے لیے ایک ایک لفظ پہ آپ مہینے لگاتے ہیں. آپ اٹھا کے پرنٹ کر کے آگے آتے ہیں کہ جی یہ قانون ہے, اس کو پاس کرو. آپ مہینے لگاتے ہیں. آپ اٹھا کے پرنٹ کر کے آگے آتے ہیں کہ جی یہ قانون ہے, اس کو پاس کرو. ہمارے جو ادھر لیفٹ پہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا. نہیں, یہ ٹائم ہی نہیں ملا. یہ پڑھا ہوا تھا اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں 2 مہینے سے پڑھا ہوا تھا. ریفر ہوئے, اس پہ بیس ہوا, ساری چیزیں پھر آ گئے. اچھا, تو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس وقت, ہم دیکھیں کہ ہمارے جو پریس گیلری ہے اس میں کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوئے. ان کا تعلق کیا پی ٹی آئی سے ہے؟ ان سے نہیں ہے. وہ اپنے پروفیشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے نہیں کر رہے, اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. آخر کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ویسے تو نہیں ہے. تو آپ نے جب ایک پروفیشن کو بغیر اس سے مشورہ کیے ہوئے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے جس کے کانسیکوینسز ہیں, اس کی امپلیکیشنز ہیں, وہ امپلیکیشنز آیا ڈسکس ہوئی ہیں؟ آیا وہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا پروسیس کو ذہن میں رکھا گیا ہے؟ اس کی کیا تیاری ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایک ایسی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے قانون برائے قانون بنانا ہے. قانون برائے اصلاح نہیں ہے, قانون برائے سزا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمارا مقصد, ہم اس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے کہ ہم ایسے قوانین بنائیں. یہ جتنے بھی سینٹ ہے, یہ صرف کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ گورنمنٹ نے بنایا ہے, یہ کہیں گے کہ جی یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ پاس کیا ہے. حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں. ہم نے اپنے اختلاف کیا ہے, اس کو آپ امید ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جی متفقہ طور پہ ہوا ہے. بالکل نہیں ہوا. تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس پہ بحث ہو. اس پہ جو ترامیم آئی ہیں ہمارے اپوزیشن کی طرف سے, ہماری پارٹی کی طرف سے, جو کہ علی ظفر صاحب ہمارے پارلیمنٹری لیڈر, وہ جمع کرا دیے انہوں نے. تو ایک طریقہ کار اذان ہو رہا ہے اپنے آپ کو, تو اذان کا, تو اذان کی خاطر تو چپ ہو جاؤ. شکر ہے کہ آپ کو بھی خیال آیا. جی آپ. شبلی فراز سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پیکا قانون کے خلاف دلائل دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قانون بنایا گیا ہے. ایسے میں پیکا کی ترمیم پر احتجاج کرتے ہوئے صحافی سینٹ کی گیلری سے واک آؤٹ کر گئے. شبلی فراز نے توجہ دلائی. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ دیکھیں گیلری میں صحافی موجود نہیں ہے, یہ قانون بغیر مشاورت کے بنایا گیا ہے. نمائندہ جیو نیوز نوشین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوشین بتائیے, سینٹ کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے, بس اذان کا وقفہ ہوا ہے, کیا ماحول دیکھ رہی ہیں آپ وہاں پہ؟ جی بالکل, اس وقت جو ہے شبلی فراز جو کہ قائد اختلاف ہیں, انہیں بات کرنے کا موقع دیا گیا. انہیں ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے وقت بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا, لیکن پیکا ایکٹ جب اس کو بل کو پیش کرنے کی تحریک پیش کی, رانا تنویر نے, وزیر داخلہ محسن نقوی کی عدم موجودگی میں, جو وفاقی وزیر رانا تنویر نے یہ بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی, جس کے بعد جو صحافی تھے وہ جو پریس گیلری اسے واک آؤٹ کر گئے, جس کے بعد شبلی فراز ہے موقع دیا اور بات کرنے کا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بھی بل بنتا ہے اس پہ مشاورت کی جاتی ہے. یہ جو مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا اور فیک نیوز, یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ پوری دنیا کو اس وقت درپیش ہے, اور جب آپ اتنا اہم قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے بات چیت کرتے ہیں, اس کے بعد آپ قانون بناتے ہیں. لیکن یہ اس طریقے سے جلد بازی میں یہ قانون لایا جا رہا ہے, اور اس وقت جو ہے قومی اسمبلی میں سینٹ کے ہال میں اس وقت اذان کی وجہ سے وقفہ تھا. جی بہت شکریہ. نوشین یوسف ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ پیکا ایک ترمیم پر احتجاج, صحافی سینٹ گیلری سے واک آؤٹ کر گئے. شبلی فراز کا ایوان میں خطاب, انہوں نے کہا کہ قانون سازی ہمارا کام ہے, قانون بغیر مشورے کے پاس کروایا جا رہا ہے. پیکا ایک جن سے متعلق ہے, آپ ان سے مشاورت کرتے. شبلی فراز نے اپنے خطاب میں کہا, انہوں نے کہا کہ قانون سازی ہمارا کام ہے, قانون بغیر مشورے کے پاس کروایا جا رہا ہے. پیکا ایک جن سے متعلق ہے, آپ ان سے مشاورت کرتے. شبلی فراز بھی واک آؤٹ کر گئے یہ کہہ کر. نسل ہے یہ, ان کی سوچ کا طریقہ بھی مختلف ہے, اور یہ وہ اس آرکائک اپروچ کے بالکل متوازی چلتی ہے, مخالف چلتی ہے, معذرت, کہ جو کہ
ایک پرانا طریقہ کار تھا چیزوں کو دیکھنے کا یا کرنے کا. اس ملک کی پاپولیشن میجورٹی ینگسٹرز ہیں اور ان کے ذہنوں میں بڑے سوالات ہیں. وہ اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنا چاہتے ہیں. وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک گرے ایریا ہے نہیں. ہمیں جب کرٹیکل تھنکنگ، فریڈم آف سپیچ یہ دوسرے ممالک میں کیوں ہے، وہ کیوں ترقی کر گئے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے سوچ پہ بھی قدغن، ہماری زبان پہ بھی قدغن، ہماری موومنٹ پہ بھی قدغن. تو کیسے یہ معاشرہ پھلے گا پھولے گا؟ یہ تو ایک ایسے ماحول میں جس میں کہ آپ بالکل آپ کی جو سوچ ہے اس کو بالکل ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم نے اگر اس ملک کو آگے دیکھنا ہے تو ہمارے ینگسٹرز، ان کے سوالات ہوں گے، کچھ ہمیں اچھے نہیں لگیں گے، کچھ ان کی اوپینینز ہمیں اچھے نہیں لگیں گے، لیکن یہ ملک ان کا ہے، مستقبل ان کا ہے. We have played our innings. We don't want to play for them. Let them play. Give them the environment. Give them the ecosystem where they can grow. Their minds can grow. They can criticize. They can suggest. They can give ideas. تو آئیڈیاز کیسے ملیں گے جب آپ کی سوچ پہ ایک وہ کر دیا جائے گا، جال بچھا دیا جائے گا کہ آپ ہل نہ سکے. تو اس لیے یہ کوئی پارٹی یہ نہیں ہے کہ ہم مخالفت برائے مخالفت کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے قوانین اس ملک کو پیچھے لے جائیں گے. آگے تو چھوڑیں، اس کو مزید پیچھے لے جائیں گے. اس کی جو کیپیسٹی ہے، اگر میں ابھی پوچھوں کہ جی اس میں کیا جو ٹریبونلز ہیں وہ بن چکے ہیں، پھر آپ نے رائٹ آف اپیل بھی ختم کر دیا ہے، سپریم کورٹ سے ڈائریکٹ آپ نے کر دیا ہے، اب ہائی کورٹ کا وہ کر دیا. اب آپ کہیں گے کہ جی وہ جو ٹریبونل ہے اس کی ہائی کورٹ کی پاورز ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ آپ نے ایک لیئر ہٹا دی. آپ کے ججز وہ پریپیئرڈ نہیں ہیں اس سبجیکٹ کو ہینڈل کرنے میں، آپ کی تیاریاں نہیں ہیں، اور آپ نے لا کو امپلیمنٹ کر دیا ہے. یہ آج سے امپلیمنٹیبل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے فرنیچر خرید کے ادھر لے آئے ہیں پلاٹ پہ، گھر ابھی بنا نہیں ہے. تو اس قسم کے قوانین اس ہاؤس کی میں میرا خیال ہے کہ ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے. ایسے قوانین کو پاس کرنا، کہتے ہیں قوانین اس میں ڈسکشن ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پاس بالکل آپ قانون پریزنٹ نہیں کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس پہ پورے معاشرے سے، پاکستانی معاشرے سے اس میں جب تک ان کی ان پٹ نہیں ہوگی یہ کھوکھلا قانون رہے گا. بیکاز اٹس ڈیوائڈ آف اینی وہ کہتے ہیں کلیکٹیو وزڈم. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ترامیم ہے اس کے لیے بھی ٹائم دینا چاہیے اور اس پہ ڈسکشن ہونا چاہیے. اسٹیک ہولڈرز جو کہ جرنلسٹ سوسائٹی ہے، جرنلسٹ کمیونٹی ہے، ان کو بھی موقع دینا چاہیے، یونیورسٹیز کو موقع دینا چاہیے، ہر ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے جو کہ اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی، اس سے پہلے کہ میں ہمارے لیے تمام ممبران دونوں طرف کے قابل احترام ہے. آپ جتنی ایوان کے اندر اگر کارروائی کو آپ لوگ غور سے سنو تو کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی ہے. ایوان کی کارروائی قوانین کے مطابق چلائی جا رہی ہے. جی، اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں، اور جو تحریک حق میں ہے وہ عامج جی جو تحریک جو رانا صاحب نے محسن نقوی صاحب کے بیان پہ پیش کیا، آرڈر نمبر 9، جو تحریک حق میں وہ عام جواب دے، جو تحریک کے مخالفت میں وہ نہیں میں جواب دے. آ والوں کی تعداد زیادہ ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے. جی